میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج رات اس نے ہم سب کو مختلف جگہوں سے اور خاص کر جو میرے مہمان ساگر سے آئے ہیں, اتنی دور سے خدا کے گھر میں آئے ہیں. پوری جماعت آپ سب کو جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں, اس علاقے سے آئے ہیں خدا کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کے لیے, میں خدا کا اپنا سا خادم اور پوری ٹیم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. خدا کا شکر ایک بار پھر اس نے فیس بک اور یوٹیوب کو بحال کیا, اس بیٹے کو دبئی سے لے کر آیا. اس کا بہت شکر گزار ہے بیٹے طارق کا. ان بہن بھائیوں کی شدت سے انتظار کرتے پاسٹر صاحب آپ کے کلام میں بھی جو کرتے ہیں وہ آ نہیں رہے, تو میں نے سوچا بیٹا دبئی گیا ہوں. تو ان بہن بھائیوں کے لیے جو آپ سے آپ لوگ جڑے رہتے ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر, اور خدا کا شکر ہے کہ فیس بک پر اگر آپ میری آئی ڈی میں جائیں تو ہر روز کوئی نہ کوئی نیا میسیج جو ہے وہ اس پر ڈالتے ہیں. تقریباً 150 میری ویڈیو بنی ہے, انہوں نے بتائی ہے کہ جو آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بڑی خوشی ہوگی کہ آپ دوبارہ آئیں. تو خدا یہ ممکن کہ آج رات کہ پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے, اور خاص کر بیٹے طارق کے لیے ایک زوردار تالیاں ہونا چاہیے. آئیے خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے دیکھیں یرمیہ نبی کی کتاب پہلے آیت نامہ میں سے یرمیہ 8 باب اور اس کی 22ویں آیت. خدا ان کا بندہ یوں فرماتا ہے, کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آئیے ہم دعا مانگیں. اے میرے خدا, اے میرے خدا, روح کی بارش تو نے برسائی پرستش کے وسیلہ سے. خدا جب تیرے بچوں نے یک دل یک جان ہو کر تیری حمد کے گیت گائے, تو نے برکت دی, آسمانوں سے خروج کیا, اپنے لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ اس جماعت میں اتر آیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو میرا زور پر کلام مقدس میں جو آج بھید کی باتیں تیرے لوگوں پر ظاہر کی جائیں, اس سے سنیں, اس سے برکت پائیں اور فخر کریں کہ جو کلام ہمیں دیا گیا دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. اس وقت جتنی جانے چکے ہیں کہ کو برکت دے, یہ سب کچھ مانگا پایا تیرے قدوس نام میں, آمین. ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے ایک بہت ہی بڑے نبی کا آہ و نالہ رونا سنا. جو اور سے سننا میری بات کو. یرمیہ نبی اپنی قوم کی پست حالی, بیماری, کمزوری اور دکھوں سے پریشان ہو کر آہ و نالہ آسمانوں کے خدا سے اور خاص کر اپنی قوم سے سوال کر رہے ہیں. وہ دل کا بوجھ رکھتا ہے کہ اگر میری قوم کو ہو کیا گیا, یہ دکھ اور بیماریوں میں کیوں پڑی ہوئی ہے. آج نہیں, پوری صدیوں سے جب سے بائبل مقدس کا دور ہم دیکھتے ہیں, انسان بڑے بڑے دکھ اور بیماری میں پڑا رہتا ہے. اگر کوئی تو اس کی ریزن ہے, تو اس کا بندہ اپنی قوم سے سوال کرتا ہے کہ اے بنت قوم, تو کیوں بیمار رہتی ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی طبیب نہیں, ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا تیرے ملک میں روغن بلسان نہیں ہے؟ روغن بلسان بھی ہے, طبیب بھی ہے, لیکن پھر بھی تم بیماریوں سے نہیں چھوٹتے. آخر میں کیا بیماری ہے؟ آج رات ہم کلام مقدس میں سے ڈھونڈیں گے کہ یرمیہ نبی جس قوم کا ذکر کر رہا ہے, رو رہا ہے, مابینا کر رہا ہے, آخر اس کو کیا روگ لگا ہوا تھا. تو بہت خوبصورت کلام ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بنت میری قوم کے لوگ, بنت قوم یعنی قوم کی بیٹی, بنت قوم. 3-4 چیزیں کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ بنت قوم سے کیا مراد ہے, کن لوگوں کو کہا گیا, اور نمبر 2 اس بنت قوم کو بیماری کیا لگی ہوئی تھی کہ وہ شفا نہیں پا رہے تھے. نمبر 3 وہ دوائی تجویز کر رہا ہے کہ تمہارے پاس روغن بلسان ہے, اس سے کوئی شفا نہیں پاتے. تمہارے ملک میں حکیم طبیب ہیں, ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تم کیوں جو ہے اتنا دکھ اور بیماریوں میں مبتلا ہو؟
ان 4 چیزوں پر غور کریں گے، پھر آج کے دور میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے بنت قوم سے کیا مراد ہے۔ بنت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے بیٹی۔ تو بنت قوم سے کیا مراد ہے؟ صہیون کی بیٹی۔ صہیون سے کیا مراد ہے؟ یروشلم کے لوگ۔ کلام مقدس میں آیا یسایہ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں، اور صہیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی۔ متی 21 باب اور اس کی 5ویں آیت میں آیا صہیون کی بیٹی سے کہو وہ دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس چلا آ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو بنت صہیون یعنی صہیون کی بیٹی، یروشلم کے لوگ، اس سے کیا مراد ہے؟ یروشلم کے لوگ۔ اور وہ رو رہا ہے کہ یروشلم کے لوگوں کو کس بیماری کا شکار ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، سہولتیں ہونے کے باوجود، طبیب ہونے کے باوجود، روگن بلسان ہونے کے باوجود ان کی بیماری نہیں جاتی۔ تو بنت صہیون سے مراد ہے یروشلم کے لوگ۔ اور جب کہا جائے گا بنی اسرائیل، یہ فرق میں آپ کو بتا دوں، جب بنی اسرائیل کہا جائے گا تو بنی کا مطلب ہے بیٹا۔ تو بنی اسرائیل کا کیا مراد ہوگا؟ یعقوب کے 12 بیٹے۔ جب بنی اسرائیل کہا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعقوب کے 12 بیٹے۔ اور جب بنت صہیون کہا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ یروشلم کے لوگ۔ کیونکہ اس وقت صرف یروشلم میں صرف یہودی قوم ہی نہیں تھے، بلکہ دنیا کی تقریباً تمام قومیں تھیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ مادی تھے، فارسی تھے، اس کے بعد اموری تھے، مطلب یونانی، ہر طرح کے قسم کے لوگ تھے۔ تو اپنی قوم اور سب قوم کے لوگوں سے وہ مخاطب ہے کہ تم جو یروشلم میں بسے ہوئے، اگر تمہیں مرض کیا لگا، بیماری کیا ہے کہ تم شفا نہیں پاتے۔ تو بنت قوم سے کیا مراد ہے؟ زور سے بتائیں، یروشلم کے لوگ۔ اب دوسری چیز، ان لوگوں کو کیا بیماری لگی ہوئی تھی کہ اس کا بندہ رو رہا ہے زار و قطار خدا کے آگے، آہ و نعرہ کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے قوم سے کہ خدا میری قوم کے بعد یہ سب چیزیں ہیں پھر بھی کیوں شفا نہیں پاتی؟ یروشلم کے لوگوں کو ایک بیماری نہیں تھی، کئی بیماریاں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کلام مقدس میں سے ڈھونڈا کہ ان کو بیماری کیا تھی، یہ کیوں شفا نہیں پاتے تھے؟ ان کو کئی ایک مہلک بیماریاں لگی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلی بیماری جو خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، اور اس کے بعد ساری بیماریوں کا ذکر کلام مقدس میں آیا یسایہ پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 6ویں آیت میں، پہلی بیماری، تم کیوں بغاوت کر کے مار کھاؤ گے؟ بغاوت، نافرمانی، سرکشی، باغی پن، گناہ۔ اس وقت یروشلم کے لوگوں میں گناہ کی بیماری تھی۔ نافرمان تھے، خدا کے نافرمان تھے، خدا کے حکموں کو، خدا کے کلام کو رد کرتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کے طالب ہوتے تھے۔ نہ وہ روکنے بلسان کے طالب تھے، نہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کے۔ اس گناہ کی زندگی میں جو بسر کر رہے تھے، اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی اور سرکش اور باغی پن کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں تھیں؟ نمبر 1، تمام سر بیمار ہیں۔ یروشلم کے لوگوں کے بارے میں خداوند کا بندہ یسایہ نے بھی کیا فرمایا، اس قوم کو کیا بیماری ہے؟ پہلی بیماری کیا ہے؟ یہ نافرمان قوم، گناہ کرتے، گناہ گار ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب اس کی صلیبی موت پر ہم نظر کرتے ہیں تو لوگ، عورتیں بہن کرتے روتی ہوئی آ رہی تھی، تو خداوند نے ڈانٹا، مجھ پر مت رو اے صہیون کی بیٹیوں، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر مت رو، اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر، تو کہ گناہ گاروں کو تم کیا کرتی ہو؟ جنم دیتی ہو۔ تو گناہ کے سبب سے، نافرمانی، سرکشی، باغی پن کی وجہ سے، خدا کے کلام کی باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے دیوی دیوتاؤں کے پاس جاتے، چڑھاوے چڑھاتے، ان کے پاس جا کے اپنی بیماریوں کا حال بتاتے کہ ہمیں یہ دیوی دیوتا شفا دیں۔ تو پہلی بیماری کیا ہے؟ کلام مقدس میں پڑھا،
तमाम सर बीमार हैं। अब क्या मतलब तमाम सर बीमार हैं? आज के दौर में जब जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। तमाम सर बीमार है बल्कि समझ लें कि इंसान का जो सर है हर वक्त जो वो हिलता रहता है, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है, सर के हर वक्त गर्म रहता है, बीमार रहता है। दूसरी बीमारी बताई गई, दिल बिल्कुल सुस्त है, यानी दिल काम नहीं कर रहा। और जब दिल काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? इंसान क्या है, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। और आज के दौर में तो मैंने देखा 32 साल 35 साल 40 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। दिल तुम्हारा सुस्त है। नंबर 3, तलवे से लेकर चांदी तक जिस्म में कोई सेहत नहीं। अक्सर आते हैं भाई मेरे बदन हर वक्त टूट रहा है, दर्द नहीं, यही बीमारी उसको तलवे से पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक पूरे बदन में क्या सेहत नहीं, हर वक्त बदन क्या है, दुखता रहता, दर्द करता है। नंबर 4, वक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए और न बांधे गए, ना उन पर तेल मला गया, यानी खारिश, खुजली, ये सारी बीमारियां उस वक्त जिस कौम को लगी हुई थी वो शिफा नहीं पा रही थी। तो अभी हमने जाना कि बिनते कौम कौन है, यरूशलेम के लोग, और उनकी बीमारी क्या थी। वो देवी देवताओं के तालब थे, उनके हजूर में कुर्बानियां चढ़ाते, उनकी प्रस्तुत करते, जिंदा खुदा के कलाम को रद्द करते। इसी नाफरमानी के सबब से ये और ढेरों बीमारियां जो दिल को लगी हुई। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि वो सवाल करता है रोगने बलसान नहीं है तुम्हारे पास। तो रोगने बलसान के बारे में एक बार बड़े तफसील से बताया, आज सिर्फ हल्का सा टच करेंगे जो नए लोग हैं। रोगन कहते हैं रस या तेल को। बलसान दरख्त का नाम है। बलसान किसका नाम है? दरख्त का। जैसे बहुत सारे दरख्त होते हैं, इमली का दरख्त है, मुंह में पानी आता है, इमली का नाम लेते हैं। माल्टे का दरख्त है, मुख्तलिफ दरख्त है और फलों से उनकी पहचान होती है। और ये दरख्त जलाद की सरजमीन पर एक पहाड़ था, पहाड़ का नाम भी जलाद था। उस पहाड़ पर यह दरख्त जो था बलसान का पाया जाता था। इसके अलावा और भी जड़ी बूटियां उस पहाड़ पर उगती थी, और जो उस वक्त तबीब थे या हकीम थे वो जाते वहां से जड़ी बूटियां लेकर आते और उनकी मेडिसिन बनाते। उनकी नजर में सबसे कीमती जो दरख्त था वो बलसान का था, क्योंकि इसमें से जो रस निकलता था वो कैसा भी जख्म हो, वो कहता है मेरी कौम को सर जख्म है, गले सड़े हुए और इनको आराम नहीं आ रहा, वो बलसान का तेल क्यों नहीं लगाते जाके। तो वो तेल जो था वो लगाने से जो बीमारी से, जो जख्मों से शिफा मिलती। अब हकीम ये तेल निकालते कैसे थे उसमें से। अब जो बलसान का दरख्त था उसके तने के अंदर सेंटर में एक भाला मारते, और जब भाला मारते तो उसके अंदर से वो रस या रोगन निकलता था जो बेशकीमत था, और वो बीमारियों में दुख को भड़पोड़े, फुंसी, खाज, खुजली है, हकीम इसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो सवाल करता कि तुम्हारे पास रोगने बलसान नहीं है। फिर आगे देखते तबीब। तबीब किसे कहते हैं? तबीब अरबी जुबान का लफ्ज है जिसे इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं। हकीम भी कहते हैं जो फारसी जुबान का लफ्ज है। तबीब, हकीम या डॉक्टर कुछ भी कह लें, इन सब का मतलब क्या है? इलाज करने वाले। तो वो सवाल करता है अपनी बिनते कौम से, यरूशलेम के लोगों से, क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्टर नहीं जो तुम्हारी बीमारियों का इलाज करे? जब डॉक्टर है, रोकने बलसान है, तो तुम क्यों उनकी तरफ रजू नहीं लाते और तुम क्यों बीमारियों से शिफा नहीं पाते? ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों शिफा नहीं पाते थे? गुनाह को नहीं छोड़ते और वो तरह तरह की बीमारियों को क्या थे शिकार होते। आज के दौर में आप देखेंगे, मेरा आपसे सवाल, आज के दौर में दुनिया क्यों इतनी बीमारियों और दुखों में गिरा रही है? ये जो बीमारियां हैं, इनसे कई ज्यादा बीमारियां आज के दौर में,
कैंसर है, डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यानी और बीमारियां बढ़ी आज के दौर में। जैसे जैसे गुनाह बढ़ता गया वैसे वैसे बीमारियां क्या है बढ़ती गई। क्या आज के दौर में कोई रोकने बलसान नहीं? क्या आज के दौर में कैसा तबीब नहीं है कि जो बीमारियों का इलाज करे? है, बिल्कुल है, हालेलुया। लेकिन लोग अपने अपने कामों में मस्त है, अपने अपने अकीदे में मस्त है, लेकिन ना रोकने बलसान के पास आते हैं और ना ही जो है उस तबीब के पास। तो रोकने बलसान से क्या मुराद है? आज के दौर में हम देखें तो रोकने बलसान किसे कहा गया है? मसीह के खून को। जोरदार नारा हालेलुया। कैसे? आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मसीह का खून रोकने बलसान है? ये बलसान और ये रोगन कहाँ से मिलता था? जलाद के पहाड़ पर हकीम जाते, दरख्त ढूंढते, दरख्त पे तने में नेजा मारते और रस का रस निकालते। आज से 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर, कलवरी के पहाड़ पर सलीब की सूरत में खुदा यीशु मसीह को लटकाया गया और फिर उसकी पसली में भाला मारा गया, उसको दरमियान से छेदा गया और उसके जिस्म में से क्या कौन सा रोगन निकला? उसका खून। जोरदार नारा हालेलुया। और उसका खून एक बड़े तूफान में जब बारिश हुई, आसमान रो रहा था, खुदा का बेटा जो है मसलूब हो रहा है, जानकारी की हालत में वो जान दे रहा है। इतनी को बारिश बरसी, दुनिया में गुप अंधेरा, मिस्र से लोग निकल आए कि ये क्या पैर दिन, अभी 3 बजे हैं और अंधेरा हो गया। शमी जलाई शुरू कर दी जो आसपास के जितने मुल्क थे। तो उसका खून जब उसने सूबेदार ने भाला मारा, उसका खून जैसे पानी में बारिश में से गुजरा, जहां जहां से वो पानी गुजरता गया उसके खून की बूंदें शामिल थी। क्या लिखा? मुकद्दसीन की कब्रें खुल गई, मुर्दा जिंदा हो गया। जोरदार नारा हालेलुया। गांव को चले। आज भी रोकने बलसान है किसकी सूरत में? मसीह के लहू की सूरत में। आज भी लोग इस अकीदे को कबूल नहीं करते। पूरी दुनिया समझे कि एक ढाई दुनिया अंधेरे में है। यीशु के खून में यह कुदरत है कि इंसान की चाहे कैसे भी गुनाह हो, पुराने अहकामों में से तलावत की गई कि तुम्हारे गुनाह हर चंद जो है वो किरमसी रंग के हो। किरमसी रंग का पता है मेरे पैरा बेटिया बेटी? किरमसी रंग केड़ा होता है? नहीं पता? लाल नहीं, किरमसी। किरमसी रंग जरा थोड़ा थोड़ा जाम नहीं कर होता इन्हों के अंदर किरमसी। और रखवानी किसे कहते हैं? इस बेटे ने बता दिया, कलेजी रंग जेड़ा होता है। अब ये रंग कितने डार्क है, क्या ये धुल सकते हैं, साफ हो सकते हैं? मसीह के खून में यह कुदरत है कि अगर कोई शख्स गुनाहगार है, कातिल है, डाकू है, जानी है, कैसे भी उसको बीमारी लगी है गुनाह की, कैसी भी बीमारी है गुनाह की, अगर उसके पास आ जाएगा, अपने गुनाह का इकरार करेगा, तो उसका खून हमारे गुनाहों को क्या करेगा? धो देगा। जोरदार नारा हालेलुया। और पूरी पूरी निजात उसे देगा। और दिखा दिया मकाशवा के कलाम में यूहन्ना आरफ को कि जो अपने जामे, जो अपने कपड़े यानी गुनाह मेरे खून में धोते हैं, वही मेरी बादशाह में दाखिल होंगे। ये सॉरी मकाशवा 7 बाब उसकी 14वीं आयत में, फिर मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा जिन्होंने सफेद जामे पहने हुए थे, बर्रे के खून से धोकर। जोरदार नारा हालेलुया। खून में धुलकर चीज किस तरह सफेद होती है, ये तो मजे की बात है। और ये कुदरत किस में है? जोर से बताएं, हमारे खुदा यीशु के खून में। जोरदार नारा हालेलुया। उसके खून में चाहे किसी भी रंग की कैसा भी रंग उसके खून में धुलकर सफेद हो जाता है। वो सफेद जामे पहने हुए यानी पाकीज़गी का लिबास, हाथ में खजूर की डालियां और दिन रात पुकार पुकार कर कह रहे कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर तख्त नशीन है। हालेलुया। अब रोकने बलसान है, लेकिन एक ताई से ज्यादा दुनिया अभी तक राख अंधेरे में है, वो बीमारियों में मर रही। अब हम देखेंगे तबीब। अब मैंने आपको बताया तबीब का मतलब है इलाज करने का। डॉक्टर कह रहे, हकीम कह रहे, तबीब कह रहे,
ان کا ایک ہی مطلب علاج کرنے والا۔ کیا کبھی کسی ڈاکٹر حکیم طبیب نے کوئی گارنٹی دی ہے جو آپ کی بیماری ہے میرے علاج سے آپ شفا پا جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کئی آج کل 9 سال بعد 4 بعد اشتہار دے دیں کہ کوئی بھی بیماری ہو ہماری میڈیسن سے آرام آ جائے گا، لیکن کیا ہے میڈیسن دے کے شفا نہیں مل تو تمہیں کوئی ایک اور بیماری نکل آئی ہے پیسے کھا کے، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ آج کے طبیب ڈاکٹرز ٹیکنالوجی جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے لیکن کوئی جو ہے گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہمارے علاج سے یا ٹیکنالوجی سے یا کسی بھی طریقے سے بیمار شفا ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے بتائیں، شافی یسوع کے ہاتھ میں۔ ہاللیلویہ، شفا خدا کے ہاتھ میں، وہ شفا دیتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن جب فائدہ نہیں ہوتا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو تم دعا کرو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس آج رات یاد رکھے، ہمارے پاس جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا طبیب ہے، ایک ایسا ڈاکٹر ہے، ایک ایسا علاج کرنے والا ہے کہ اگر ہم اس کی صفتیں خوبیاں دیکھیں تو اس کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہے۔ چند خوبیاں دیکھیں گے اپنے اس طبیب کے پاس، خداوند کے یسوع کے پاس، کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلی چیز خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع سے بیمار کو دیکھتے اور اس کی بیماری بتاتے اور بعد میں بیماری کا کیا کرتے؟ علاج بھی کرتے۔ پھر غور سے سنیں، ہمارے پاس جو طبیب ہے، ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہے، ہمارا جو خدا یسوع مسیح ہے، بیمار کو لاتے بتاتے اس کو کیا بیماری ہے اور بیماری کے بعد کیا کرتے؟ اس کا علاج کرتے، اس کو شفا بخشتے۔ ہاللیلویہ۔ دنیاوی ڈاکٹر تحقیق کریں گے، ایکس رے کروائیں گے، آئی ایم کا یہ کرا وہ کرا ہوا، آگے بیماری سامنے، علاج بھی کریں گے لیکن گارنٹی نہیں دیں گے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسا طبیب، ایسا ڈاکٹر یسوع کے روپ میں ہے کہ وہ بیماری بھی بتائے گا اور بیماری کا علاج بھی۔ آپ کسی دلیل چاہیں گے؟ مرکز رسول کے انجیل اس کے 5ویں باب، خدا یسوع سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگ جہاں پہ جاتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی تھی۔ آج کا دور ہے، آج کا اشتہار بازی کرنی پڑتی ہے، لوگوں نے مسئلہ دینی ہے، پھر لوگ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ دور نہیں تھا، یہ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ لوگ چوک در چوک اس کے پیچھے جاتے تھے کہ ہم یسوع کے نظر دیکھ لیں، کچھ دیکھنے کے، کچھ شفا کے لیے، کچھ بولنے کے، کچھ کھانے کے لیے، مختلف کیٹیگری کے لوگ جو اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ بھیڑ ہے، رش ہے، اندر ربی اندر تعلیم دے رہا ہے، میرا خدا تعلیم کو دے، شرع کے عالم بھی ہے، فقی اور فریسی بھی ہے۔ دیکھا نہیں اندر جا سکتے، چھت کو پھاڑا اور نیچے کٹولے پہ جو مریض تھا بالکل مفلوج تھا، یہ نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ گردن کچھ نہیں ہلتا تھا، بالکل جسے کہہ سکتے ہیں بالکل مفلوج تھا۔ نیچے اتارا جیسے خدا یسوع مسیح نے اس کو دیکھ کر خدا کہ تجھے کیا بیماری ہے؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ کے سبب سے کیا تو مفلوجت تجھے بیماری لگی ہے، اور طور پر کیا فرمایا؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ فقی فریسی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کہہ رہے کہ یہ انسان ہو کر خدا کی جگہ پہ بن بیٹھا کہ میں گناہ تیرے معاف ہوں، انسان ہو کہ کس طرح انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو خدا نے کیا فرمایا؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے؟ میں علاج کرتا اس کا، اور اپنے چار پہ اٹھا رہا چل پھر، اور اسی گھڑی بیمار شفا پا کے زور کرنا رہا۔ دنیا کے کسی طبیب، کسی حبیب، کسی نبی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے۔ غور سے سن لے دنیا کی قوم کہ وہ گناہ بھی بخش دے اور بیماریوں سے کیا کرے؟ شفا۔ اس کے بعد دوسری بڑی صفت خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ زور کرنا رہا۔ ہاللیلویہ۔ ایسا طبیب ہمیں مل گیا، ایسا ڈاکٹر کہ جو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ نبی پیغمبر آتے رہے، کئی بھی بیماریاں کو لگ جاتی، آپ اشارے سمجھ گئے، لیکن اس کو کبھی بیماری لگی ہی نہیں۔
نہ کھانسی نہ زکام نہ کبھی بخار نہ کچھ، نہ شکر کا میں تھکام والی بات کر نہیں، ہر وقت ایکٹیو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں بیمار نہیں ہوتا تھا؟ بائبل مقدس کی آخری کتاب ملاکی 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں نبوت کی گئی، ایک وقت اس دنیا میں آئے گی، آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کے گردوں میں شفا ہوگی۔ اس دنیا میں ایک ایسا سورج نمودار ہوگا کہ جس کی کرنوں میں کیا ہوگی؟ شفا۔ سورج سے مراد ہمارا غلام یسوع، ہاللیلویہ، اور اس میں سے کرنیں یعنی شفا کی قوت نکلتی ہے۔ اب لوکا 6 باب اس کی 9 10 میں آپ نے پڑھ لیں۔ یروشلم سے دور دور سے ہر طرح کی قوموں کو لوگ اس کے پاس لے کر آتے ہیں، شاگردوں سے اس طرح ہموار جگہ پر کھڑا کر دیتے، بدروئے دور سے چلاتے ہوئے بھاگ جاتے، کئیوں پر وہ ہاتھ رکھتا وہ شفا پا جاتے، کئیوں کو دور سے کہتا جا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بدن میں سے شفا کی قوت نکلتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ 12 برس کی عورت نے ٹچ ہی کیا، مجھے کسی نے چھوا ہے، خدا بڑی بھیڑ تجھ پر ہے، لیکن میرے اندر سے کیا نکلی ہے؟ شفا کی قوت۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ وہ بیمار کیسے ہوگا؟ جب اس کے اندر سے شفا کی قوت نکلتی ہے تو وہ بیمار کیسے ہوگا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا، بی پی شوٹ کیا 250 سے ڈگے پہ اپنے کلینک سے ڈگے پہ آتے، ایک ایسا طبیب نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی خوبی کہ اس نے بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں، تمام کمزوریاں، ہر طرح کے دکھ اس نے آج سے 2000 سال پہلے، کینسر ہے، ڈینگی ہے، کوئی بھی بخار ہے، کرونا، کسی قسم کی بھی بیماری، آج سے 2000 سال پہلے اس نے صلیب پر مصلوب ہو کر ہماری تمام بدکاریوں کو، ہماری تمام کمزوریوں، ہماری تمام بیماریوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ زور کا نعرہ ہاللیلویہ۔ اور ہماری خاطر گناہگار بن گیا، ہماری خاطر گناہگار بن گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا کریں؟ شفا پائیں۔ ہاللیلویہ۔ کوئی طبیب آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان تک، اور جان بھی کیسی؟ سولی پر اپنے آپ کو چڑھا دے۔ ایسا طبیب آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا طبیب، جیسا طبیب تھا کہ وہ مردوں کا بھی علاج کرتا تھا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ آئی سی یو میں گیا، ڈاکٹر نے کہا بھی اب جو بھی آپ کا فیض دعا کرو۔ آپ نے پچھلے جمعے سنا، خدا کا شکر ہے کہ وہ شخص کا بہت اچھا ہو گیا۔ آج میں نے کرسٹوفر کی دعوت کی تھی گھر میں، تو اس نے بتایا بھائی اب وہ کافی جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ کوئی ڈاکٹر بھی نظریں نہیں ملاتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، جو اس کی وائف تھے نا اسے نظریں نہیں ملا رہے تھے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں آکسیجن ہٹائیں گے مر جائے گا، سائن کر دو، مر گیا، پھر کیا کہیں گے؟ اس کو جلدی سے مردے، اپنے مردے کو جلدی سے دفن کر دو۔ مردے کو کیا کرو؟ نماز جنازہ پڑھاؤ اور جلدی سے کیا کرو؟ دفن کر دو۔ کیوں جلدی سے دفن کر دو؟ ایسا نہ ہو کہ 3-4 دن گزرے اور اس کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو جائے۔ یہ طبیب کیا کہتا ہے؟ مجھے بتاؤ مردے کو رکھا کہاں ہے تاکہ میں اس کو زندہ کروں۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ ماتا نے کیا کہا؟ یہ میں کہہ رہا تھا اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مان، وقت اعتقاد رکھ، بتا کہاں پر رکھا؟ خدا کا کیا فائدہ؟ 4 دن ہو گئے، اب تو مردے میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، ہو گئی ابھی بدبو، اب کیا کرنا؟ فقط اعتقاد رکھ لیجیے۔ یہ شاگرد سے پتھر ہٹاؤ، آواز نہیں، لازرس کا موت، باہر آ جا۔ 4 دن کا مردہ کفن سمیت زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ مردوں کا علاج کرتا ہے۔ کبھی کسی نبی پیغمبر نے مردوں کا علاج کیا؟ کوئی شافی نہیں ہے، کوئی نجات دیتا نہیں۔ اگر نجات دیتا شافی، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع۔ اگر آج بھی میری قوم کے لوگ، خاص طور پر مسیحی لوگ، دکھ و بیماریوں میں پڑے رہے اور شافی کے پاس نہ آئے تو کس کا قصور ہے؟ آج بھی میں نے دیکھا گمراہی ہے،
اپنے اپنے طریقے سے. کوئی کسی بازار پر جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس، کوئی کہیں سے شفایت کے لیے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے. یسوع کے پاس نہیں آتے، اور جب نہیں آئیں گے تو مجھے بتائیں کس طرح شفا پائیں گے. دوسری تلاوت کی گئی کہ پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. اگر تم راضی ہو، پہلی تلاوت میں اگر تم راضی ہو تو کیا کرو گے؟ زمین کی پیداوار کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. تیری مرضی پر ہے، اے انسان، تیری مرضی پر ہے. اگر تو راضی ہے تو کیا کر؟ خدا کے کلام اور خدا کے قریب آ جا. اور جب تو خدا کے کلام اور خدا کے قریب آ جائے گا تو زمین کی پیداوار کے جتنے بھی پھل ہیں ہر چیز میں تجھے کھانے کے لیے دوں گا. اور اگر نہیں تو تو تلوار کا حکم ہو جائے گا، یعنی تو ہلاک ہو جائے گا. آج دنیا کیوں ہلاک ہو رہی ہے؟ اپنے اپنے عقیدے پر ڈٹی ہوئی ہے. اس شافی کے پاس کوئی آتا نہیں، اس طبیب کے پاس کوئی آتا نہیں. اپنے پیسے سے ٹریٹمنٹ امریکہ چھوڑ جائے گا علاج کرنے. وہاں سے کہا کوئی مر کے نہیں، وہاں نہیں مرتے مر کے، وہاں کوئی شفا پا کر آتے ہیں. نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ عقیدہ. اپنے عقیدے میں ڈٹے ہوئے شافی کے پاس نہیں آتے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں جب نیا نیا آیا، آغا خان میں بڑا معجزہ ہوا. بشیر احمد، مجھے نام یاد آ گیا اس کا. تو وہ 14 اگست میں اپنی بہن کو ساتھ لے کر گئے تھے پروگرام پہ. بائک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کومے میں چلا گیا. کئی دنوں سے وہ بستر آغا خان میں پڑا ہوا تھا کومے کی حالت میں. کسی نے بتایا کہ بھائی ایک منڈا میں، اس وقت میں منڈا ہی تھا، نوجوان، وہ اس سے آیا دعا کرتا. بڑے معجزے ہوتے ہیں. میرے پاس آیا، میں نے کہا جی میں خدا نے چاہا 30 دن آؤں گا تو آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک کسی بک میں یہ وہی بھی لکھی ہو. میں گیا پہلے دن دعا کرنا شروع کیا. میں کہا ایک کسی کو آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا کوئی ہاتھ میں ہلا رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دعا کی خدا کے فضل سے آمین کی. تو اس کے کچھ ہاتھ میں کچھ رشتہ دار جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑا سا اس کا ہاتھ ایسا تھوڑا سا ہلتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا اس کی شفا شروع ہو گئی. خدا نے چاہا 3 دن کے اندر میں قومے کے ہاتھ سے باہر آ جائے گا. وہ ڈاکٹر کے عقل کو رد کر دے گا. ڈاکٹر کہتا ہے اس کا ساری زندگی کا میں پڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کئی مہینے لگ جائیں. دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. ہاللیلویا. پورے اسپتال میں وارڈ میں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا مجھ سے، یہ کیسے قومے سے باہر آ گیا. وہاں پر سندھ سیکٹریٹ کا جو بہت بڑا آفیسر تھا، سندھی تھا، اس نے جب یہ سنا تو اس کی بہن کو کینسر تھا جوانی میں. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ میری بہن کے لیے دعا کریں گے. میں کیوں نہیں؟ اگر خدا یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو میں دعا کروں گا، ضرور جاؤں گا. مجھے اس وارڈ میں لے گیا. کینسر سے اس کے بال اتر گئے ہوئے تھے. تو آ کر لگا دیکھا اس کے گلے میں لہسن کی تلیاں بندی ڈالی ہوئی، ہار تلیوں کا بنا کے. تو میں نے اس سے کہا کہ سر اس کو پہلے اتاریں پھر میں دعا کروں گا. وہ کہا کہ نہیں، یہ ہمارے پیر نے دم کر کے دیا ہوا ہے. یہ کس نے دیا ہوا ہے؟ ہمارے پیر نے، سندھ کا بڑا پیر ہے، اس نے دم کر کے دیا ہوا ہے. اب یہ نہیں اتاریں گے، آپ جو ہے وہ دعا کریں. میں نے دعا کی. میں باہر آ گیا. بہت بڑا پروفیسر تھا سندھ میں، کیا اس کا نام ہے، سر سیکریٹریٹ میں آیا پیچھے. مجھے کہنے لگا سر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے بہن کے لیے دعا کریں. وہ جو ہے وہ نہیں اتارے گے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، میں دعا کرتا ہوں خدا سے شفا دے گا. اب تم ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گے. وہ کہیں گے نا ہمارے پیر کے اس نے طویل جو بنا کر تو نہیں، اس سے شفا ملی ہے. ایک سائڈ رکھ لو، یسوع کو رکھ لو یا پیر کو رکھ لو. کہتا میں آپ کی بات 100% سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ جہالت ہے، نہیں سمجھے. تو میں بائبل کر کے آگے میں نے دعا نہیں کی. تو کہنا کہ یہ مقصد ہے. آج بھی دنیا کے لوگ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں، اپنے جسے وہ مانتے ان کے پاس، لیکن یسوع کے پاس وہ آنے سے کتراتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میں بلیسڈ ہم لوگ ہیں کہ اتنی عظیم ہستی کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں سے بزرگوں کو شفا دیتا ہے. پھر بھی اگر میری قوم ہر دکھ اور بیماری میں پڑی رہے تو پھر کیا کر سکتے؟ ہمارے لوگ نے خادم کا آ کے دعا کر دیا سن چرچ جانا. کتنے لوگوں میں جاتا ہوں وزٹ کر میں چرچ آؤں، گھر میں بیٹھے ہوں مزے سے گھر نہیں آئیں گے چرچ، گھر آ کے دعا کر دو. ارے بھی کچھ پانے کے لیے میں گھر میں بھی آپ کے دعا کر.
لیکن جو کلام میں نے سنانا وہ تو اللہ کا آپ کے گھر میں نہیں سنا. یہ جو آج آپ نے کلام میں باتیں پر فضل بابرکت سیکھی ہیں گھر میں تو نہیں تھوڑا ٹائم دے سکتا. تو اصل کلام یہی ہے. یرمیہ نبی آؤ نالا کرتا ہے. میں بھی خدا کا بندہ یہی خدا کے آگے فریاد کر آؤ نالا کہ میری قوم کو جگاب سی ہو روگنی بلسان اس کا خون گناہوں سے دھونے کے لیے اور وہ ہر وقت میں شفا دینے کے لیے آج بھی اس کی قدرت اس کے خاتموں میں جو وہ کام کر رہی ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ سست بیٹھے ہوئے ہیں, دکھ و بیماریوں میں گرا رہے ہیں, مر رہے ہیں. لیکن اس طرف آنے کے لیے چرچ آنے کے لیے خاتموں پر دعا کرنا ہمارے پاس ٹائم ہے. وہ چاہتے ہیں خداوند ہمیں دکھوں سے بیماریوں سے بچائے. آج یہ شکر نجات دہ قبول کر کے اس کے پاس آئیں. بیماری کیسی بھی ہوگی وہ بیماری کا علاج بھی کرے گا اور آپ کو شفا بھی دے گا. اس کے خاطر دن رات آپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. ابھی وہ بہن آئی نہیں, بہن رضا کی بڑی بہن 3:30 دوپہر کل سوری رات کو پرسوں کے مطلب کل 3:30 بجے تو آ کے میری پوتی جو ہے وہ بڑی رو رہی ہے. پنجابی میں ترقی انہوں نے پنجابی تربیت رہی ہے بچہ ہاں. تو میں کہہ رہا دھیان رکھ 5 منٹ دعا نہیں بچی رونا بند ہو سے وہ سو گئی. ہاللیلویا 3:30 بجے. لیکن کیا تھا اس کا ایمان تھا کہ پتہ نہیں پاس جاگ دیں. میں کہ بہت فکر کیا کہ جاگ رہے ہیں. خدا کا فضل ہے کہ مجھے کسی بھی 5 بجے بھی آپ 4 بجے بھی کبھی ہے اگر تھکاوٹ بھی نہیں تو نہیں میں فوراً تو اٹھ کے دعا کرتا ہوں. خدا کے خادم ہیں, خدا کے مقصود ہیں, ان کے پاس آئیں, اپنے دکھ مصیبت بیان کریں. خدا آپ کو دکھ و مصیبتوں سے بچائے گا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے.